أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العالمین کے سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، جو اللہ کی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہاب ہے، قہار ہے، جبار ہے، علیم ہے، حکیم ہے، خبیر ہے۔ اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کے اختیارات ہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام، رحمت للعالمین، سید للمرسلین، خاتم النبیین، محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا اور جنت تک پہنچنے کا راستہ بتایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم سب اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ماہ محرم میں ہی، یہ بہت ہی محترم مہینہ ہے، اللہ کے نزدیک حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شہر اللہ کہا کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں کثرت سے نفل روزہ رکھنے کی تعلیم دی گئی۔ خصوصاً عاشورے کا روزہ، 10ویں تاریخ کا روزہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے رکھنے سے اللہ تعالیٰ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ چونکہ 10 تاریخ کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا، اگر میں اگلے سال زندہ رہتا تو میں 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 9ویں تاریخ کا روزہ یہودیوں کی مخالفت کے طور پر 10ویں تاریخ عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کو روزہ، جس کو انجام دینے سے، رکھنے سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ معزز بھائیوں، یہ ماہ مبارک، یہ ماہ محرم تاریخی لحاظ سے بھی، شرعی لحاظ سے بھی اہمیت ہے، جس میں بہت ساری تاریخی چیزیں وابستہ ہیں، بہت ساری داستانیں، یادیں وابستہ ہیں۔ آج کے اس خطبے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ 10 محرم، جس میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلایا تھا، ظلم کے خاتمے کا دن ہے، وہ انصاف کی جیت ہے ظلم کے اوپر، حق کی جیت ہے ناحق کے اوپر۔ یہ عظیم دن 10ویں تاریخ محرم کی اللہ رب العالمین نے ظلم کا خاتمہ کیا تھا۔ آج کے اس خطبے میں مختصر طور پر ظلم، ظالم کا انجام اور مظلوم کی آہ کی کیا حیثیت ہے، اللہ تبارک و تعالی ظالم کو کیسے برباد کرتا ہے، اللہ مظلوم کی آہ کو کیسے سن لیتا ہے، یہ باتیں انشاءاللہ آج کے خطبے میں مختصر طور پر بتانا چاہوں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے تعلق سے کہا، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم۔ فرعون نے ظلم کی حد کر دی، اس نے تکبر کیا اور دنیا والوں پر اس نے ظلم کیا تھا، اور ایک گروہ کو کمزور سمجھتا تھا، بنی اسرائیل کے لڑکوں کو، معصوموں کو ان کے ماں باپ کے سامنے ذبح کر دیتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ انہو کان من المفسدین، وہ تو بڑا فسادی تھا، حد تو یہ کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتا، سب لوگ میری عبادت کرو، یہ لوگوں کو دعوت دیتا تھا۔ فقال انا ربکم الاعلی، کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، تم سب میری بات مانو۔ وقتی طور پر جو اللہ نے اسے اختیارات دیے تھے، کہتا تھا فخر سے، گھمنڈ سے، الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر کی بادشاہت میرے لیے نہیں ہے؟
وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ نہریں آپ دیکھتے ہو کیا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے؟ ایسا گھمنڈی، ایسا مغرور، ایسا متکبر انسان اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی لایا بنی اسرائیل کی زندگی میں۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے مظلوم بنی اسرائیل کی نظروں کے سامنے ظالم، متکبر، گھمنڈی انسان کو غرق کر دیا، ہلاک کر دیا۔ یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا مظلوم سامنے موجود تھے، کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ فرعون مرتے ہوئے کہا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں، میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کی گواہی دیتا ہوں جس رب پر، جس خالق پر بنی اسرائیل ایمان لائے، میں اب اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا الآن، اب ایمان لائے گا، اب اپنے سدھرنے کی بات کرے گا۔ وقد عصیت قبل، پہلے تو نے نافرمانی کی، کتنا ظلم کیا تو نے، کتنی معصیت کی تو نے، اور تو بڑا فسادی تھا۔ اللہ نے کہا کہ آج تو ہلاک ہونے والا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اے فرعون سن لے کہ تیرے جسم، تیری لاش کی ہم آنے والی دنیا والوں کے لیے عبرت کے لیے رکھیں گے، عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ 10ویں تاریخ محرم کی ظلم کا خاتمہ ہے۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، اور یہ واقعہ پیش آیا تھا محرم کی 10ویں تاریخ کو۔ اللہ یہ پیغام دیا سارے دنیا کے ظالموں کو، اے ظالموں، تم جتنا بھی ظلم کر لو، جتنا بھی ظلم ڈھالو، تمہارا ظلم، تمہاری سرکشی زیادہ دیر تک نہیں رہے گی۔ اللہ کی پکڑ جب آئے گی تو انسان ہکا بکا رہ جائے گا۔ اسی لیے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم کو ہرگز بھی یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس کرتوت سے غافل، ایسا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ مؤخر کر رہا ہے، وقت دے رہا ہے، چانس دے رہا ہے بدلنے کا، سدھرنے کا، سنورنے کا۔ جب وہ وقت مقرر ہو جائے، جب وہ ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ ظالم کو پکڑ لے گا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے، اللہ کی گرفت سخت گرفت ہوتی ہے۔ ظالم کتنا اپنے آپ کو طاقتور کیوں نہ سمجھ لے، ظالم کی مدت، ظالم کی عمر اللہ کے نزدیک مختصر ہے۔ ظلم کا خاتمہ ضرور ہو کر رہے گا بندوں پر جو لوگ ظلم کرتے ہیں، اللہ انصاف دلائے گا۔ حد تو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں ناحق سینگ مارتی ہے، اللہ قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ چکائے گا۔ کیسے بغیر سینگ والی بکری کو اللہ سینگ دے گا؟ جو بکری نے دنیا میں اسے ماری تھی، اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ تو آج اپنا بدلہ لے لے۔ اللہ کا انصاف کیسا انصاف ہے! اللہ تعالیٰ کو ظلم اتنا سخت ناپسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، اے لوگوں، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے آپ پر، میں ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ کہتا ہے کہ تمہارا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا، لہذا فلا تظالموا، لہذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ نہ مسلمان کسی مسلمان پر ظلم کرے، نہ ایک بھائی دوسرے بھائی پر، نہ بھائی بہن پر، نہ پڑوس پڑوس پر، نہ دوست دوست پر، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ اللہ رب العالمین کو ظلم ذرا بھی پسند نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جاہلیت میں نعرہ تھا انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا، لوگوں کو ستایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، اور ناحق ظلم ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جتنے ظلم تھے ان سارے ظلم کا خاتمہ کیا۔ زمانے جاہلیت میں ایک مشہور جملہ تھا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھو تمہارا خاندان والا ہے، وہ ظالم ہے تو بھی صحیح، تم اس کا ساتھ دو۔ تمہارا محلے والا ہے، تمہارے قبیلے والا ہے، تو تم ظالم بھی کیوں نہ ہو، خاندان کو دیکھ کر، قبیلے کو دیکھ کر اس کی طرفداری کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ دہرایا صحابہ کے پاس، اسلام لانے کے بعد جتنے لوگ اسلام میں آئے تھے اس وقت بھی یہی نعرہ لگایا انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ صحابہ کرام نے من پوچھا اللہ کے رسول، اس میں جو بات ہے اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم، مظلوم کی مدد ہمیں سمجھ میں آتی ہے،
ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو اس کے ظلم سے روکا کرو، یہی اس کی مدد ہے۔ سبحان اللہ، یہی جملہ تھا، لیکن مفہوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا۔ میرے بھائیوں، میری طرف سے اور آپ کی طرف سے ظلم کی طرفداری نہیں ہونی چاہیے، ظالم کی طرفداری نہیں ہونی چاہیے، ظالم کی سپورٹ میں آپ کبھی بھی نہیں جانا چاہیے، ظالم کے ساتھ ابھی کبھی کھڑنا نہیں چاہیے، ظالم کی تعریف ابھی کبھی نہیں کرنا چاہیے، ظالم کو شاباشی نہیں دینی چاہیے، ورنہ ہوگا کیا؟ آپ کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا ظالم کو ملتا ہے، ظالم کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے آپ کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا۔ اللہ نے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اے لوگوں تم اپنے آپ کو مائل نہ کرو ظالموں کی طرف، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کا سپورٹ نہ کرو، کیوں؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جہنم کی آگ تمہیں چھو لے گی، تم بھی آگ کے مستحق بن جاؤ گے، اللہ کے سوا تمہیں کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کچھ سزائیں ایسی ہیں آخرت سے پہلے دنیا ہی میں دے دیتا ہے، اس میں سے دو باتیں نبی کریم سے فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی دو گناہ ایسے ہیں دنیا ہی میں اس گناہ کی سزا دے دیتا ہے۔ وہ ایک گناہ یہ ہے والدین کا نافرمان، ماں باپ کو ستانے والے، ماں باپ کو رلانے والے، ماں باپ کا دل دکھانے والے، ماں باپ کو خون کے آنسو رلانے والے، ان سب کو اگر ماں باپ کی بد دعا لگ جائے زندگی برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، کبھی زندگی میں آپ سکون چین راحت نہیں پا سکتے۔ اور دوسرا گناہ نبی کریم سے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا، مظلوم اگر بد دعا کر دے اللہ تبارک و تعالی ظالم کو دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے، عبرت کا نشان بناتا ہے، مظلوم کی نگاہوں کے سامنے اللہ رب العالمین اسے تڑپاتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ بدلہ دے دیتا ہے، ظالم کو سزا دے دیتا ہے۔ کتنی مثالیں تاریخ میں ہیں، سبحان اللہ۔ یہ سب چیزیں ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم بھی اگر کسی پر ظلم کرتے ہوں، ہم بھی کسی پر ناحق ظلم کر رہے ہوں، ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ مظلوم کی آہ بڑی خطرناک آہ ہوتی ہے، سیدھے عرش الہی سے جا کر ٹکراتی ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ 10 صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ سعید بن زید کے بارے میں ایک عورت نے مدینے کے گورنر مروان کے پاس یہ بات رکھی تھی کہ سعید بن زید نے میری زمین ہڑپ کر لی ہے۔ مروان نے سعید بن زید کو بلایا اور پوچھا اے سعید بن زید کیا بات ہے، یہ عورت تمہارے بارے میں شکایت لے کر آئی ہے۔ تو انہوں نے کہا اے مروان آپ تو مجھے جانتے ہو کہ میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا کہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی آدمی کسی کی ناحق زمین اگر ہڑپ کر لے، ایک بالش بھی، اللہ تبارک و تعالی 7 زمین کا توق اس کے گلے میں پہنائے گا۔ تو کہا مروان آپ جیسی عظیم شخصیت کے بارے میں مجھے یہی امید تھی، جاؤ میں کبھی تمہیں نہیں بلاؤں گا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنا دی، اب مجھے تسلی ہوئی۔ لیکن سعید بن زید کا دل ٹوٹ گیا، وہ مغموم ہو گئے، انہوں نے آہ نکال دی دل سے، کہا کہ اللہ یہ عورت اگر جھوٹی ہے، اے اللہ تو اس کی نگاہیں چھین لے، اور جس زمین کے بارے میں وہ دعویٰ کرتی ہے اللہ اسی زمین میں اسے موت دے دے۔ سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی۔ راوی کہتے ہیں ہم نے دیکھا مدینے میں عورت کچھ سالوں کے بعد اندھی ہو گئی، یہاں تک کہ سخت تاریک رات میں نکلی تھی باہر، اسی زمین کے گڑھے میں گر کر ہلاک ہو گئی۔ دیکھیے کہ مظلوم کی آہ کس قدر اللہ کے نزدیک پہنچ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ حجاج بن یوسف اتنا ظالم، جابر، متکبر انسان جس نے 1,00,000 صحابہ، تابعین جیسے بڑے بڑے علماء کو اس نے قتل کیا تھا۔ آخری جو قتل کیا اس نے سعید بن جبیر کو، انہوں نے انتقال سے پہلے کہا تھا اللہ اس ظالم کو تو برباد کر دے اور اس ظالم کو کسی اور پر مسلط نہ کر، اللہ اس کو موت دے تو تڑپا تڑپا کر موت دے۔ یہ بد دعا اللہ کے نزدیک قبول ہو گئی۔ کہتے ہیں حجاج بن یوسف جس کے جسم میں پھوڑے پھنسی نکلے تھے اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے پورے جسم میں پھوڑے پھنسی آ گئے اور اتنی تکلیف اس کی روح نکلی تھی، تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے گیا تھا۔ جتنا اس نے ظلم کیا لوگوں پر، اللہ رب العالمین نے اس کی روح کو تڑپا تڑپا کر نکالا تھا۔
اللہ تعالیٰ کیسے مظلوم کی دعا کو سن لیتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں۔ جب یہ غالباً عراق میں تھے تو اس وقت وہاں کا ایک مسلی نے ان پر ایک الزام لگایا تھا کہ عمر بن خطاب کو خط لکھا تھا کہ یہ ہمارے امام ہیں، انہیں نماز پڑھانے بھی نہیں آتا، یہ جہاد میں آتے نہیں اور ہمارے درمیان صحیح طریقے سے انصاف بھی نہیں کرتے۔ یہ سارے الزامات لگائے گئے تھے۔ ایسے موقع پر جب ٹیم آتی ہے مدینے سے تحقیق کے لیے تو اس وقت اس مجلس میں مسجد میں سعد بن ابی وقاص موجود ہوتے ہیں، تو جو شکایت کرنے والا کھڑا ہو کر بھری محفل میں ان کے اوپر 3 الزام لگایا تھا، دل ٹوٹ گیا، کہنے لگے، بد دعا کرنے لگے، اے اللہ اس شخص کی عمر کو لمبی کر دے، اے اللہ اس کو غریب محتاج بنا کر زندگی گزارنے کا موقع دے دے، اور کہا کہ اے اللہ اسے فتنے میں مبتلا کر دے۔ 3 بد دعا انہوں نے کر دی۔ راوی کہتے ہیں صحیح حدیث سے، ہم نے دیکھا جس کسی نے ان پر الزام لگایا تھا، سعد بن ابی وقاص کو بدنام کیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کی عمر لمبی کر دی، بڑی لمبی عمر گزارا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کے پلک بھی جھک گئے تھے، غریب محتاج بن گیا، لوگوں سے بھیک مانگتا تھا، راستے میں گزرنے والی لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، سارے لوگ اسے تھپڑ مارتے تھے، گالی بکتے تھے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، کیسے اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی آہ کو سن لیتا ہے، مظلوم کی بد دعا کو سن لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے فرمایا، اتقی دعوت المظلوم، اے لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ میں اور آپ اپنی جگہ پر سوچیں کہ اللہ نہ کرے اگر ہم سے کوئی ظلم ہو گیا ہو، اللہ کے واسطے معافی مانگ لے، ان لوگوں سے جا کر معافی مانگ لے، ظلم کی کوئی بھی شکل کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ عمل نہیں ہے، اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ظلم یہ ہے کسی پر ناحق، کسی کی جان پر حملہ کرنا بھی ظلم ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا بھی ظلم ہے، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا بھی ظلم ہے، کسی کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، انسلٹ کرنا بھی ظلم ہے، کسی کے جائیداد کو، مال کو ہڑپ کر لینا بھی ظلم ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ ایسے کمزور لوگ، ایسے مجبور لوگ جو مزدوری کرتے ہیں ان کو حقدار حق نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ بھی تو ظلم ہے۔ کہا کہ جو آدمی مزدوری سے کام پورا لیتا ہے لیکن اس کی مزدوری ادا نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے میں اس کی طرف سے لڑوں گا، میں اس کی طرف سے بات کروں گا۔ اللہ کھڑا کر پوچھے گا کہ فلاں وقت، فلاں دن، فلاں مہینے یہ تیرے پاس کام کیا تھا، تو نے حق کیوں نہیں دیا؟ اللہ خود جو ہے نا بات کرے گا، ڈائریکٹ ظالم سے بات کرے گا، مظلوم کی جانب سے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں دوسروں کے حق رکھے ہوئے ہیں، اور جو آدمی آپ پر احسان کیا ہے آپ کو چاہیے کہ اس کا حق دے دیں، لیکن آج کون حقدار کو حق سمجھ کر دیتا ہے بلکہ احسان سمجھ کر دیتا ہے آدمی۔ آج اللہ کے لیے یہ غلط رویہ نہ اپنائیے، ورنہ ایسے مزدوروں کی بد دعائیں آپ کو بہت ستائے گی، بہت تکلیف دہ زندگی گزرے گی اگر آہ لگ جائے، اگر مظلوم کی بد دعا لگ جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک غلام کو مار رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی، ہوشیار اے عبداللہ بن مسعود۔ پلٹ کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ کہا کہ اے عبداللہ بن مسعود، اس غلام پر، کمزور پر تو ظلم کرتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول قسم سے آئندہ میں اسے نہیں ماروں گا۔ تسلی نہیں ہوئی، کہا کہ اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے، میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، آزاد کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عبداللہ بن مسعود، اگر تم اسے آزاد نہ کرتے جہنم کی آگ تمہیں چھو لیتی۔ اللہ اکبر۔ صحابی کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم نے اس پر ظلم کر دیا اور تم اللہ سے توبہ کر کے اسے آزاد کر دیے، بچ گئے، اگر آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں چھو لیتی۔ آج کتنا ظلم ہوتا ہے، دوسروں کے حق کو مارنا، دوسروں کے حق کو دبانا، دوسروں کی جائیداد کو ہڑپ کر لینا، ڈپلیکیٹ ڈاکومنٹس بنا کر دوسروں کے مال کو ہڑپ کر لینا، پراپرٹی بنا لینا، کتنا بڑا ظلم ہے۔ لوگوں کو اس بارے میں ذرا بھی ڈر نہیں ہوتا، ذرا بھی جو نا اللہ کا خوف نہیں ہے
حالانکہ حدیث ہے جو آدمی ایک بالی زمین بھی ناحق کسی کی ہڑپ کر لیتا ہے قیامت دن 7 زمین کا توق سے پہنایا جائے گا۔ میرے پاس وکیل کی طاقت ہے، میرے پاس زبان چرب زبانی ہے، میں وکیل کی طاقت کی بنیاد پر پیسے دے کر کورٹ میں چرب زبانی کے ذریعے جیت لیتا ہوں کیس، حالانکہ مجھے معلوم ہے یہ فلاں کی زمین ہے، فلاں مظلوم محتاج بیوہ مسکین یتیموں کی زمین ہے، پھر بھی میں یہ غلط بیانی کر کے جھوٹی سرٹیفکیٹ جعلی سرٹیفکیٹ ڈاکیومنٹس بنا کے زمین ہڑپ کر لیتا ہوں، حالانکہ مجھے معلوم ہے تو میں کتنا بڑا گنہگار اگر ایسا کرتا ہوں تو ایسی سارے لوگوں کی آہیں بیکار نہیں جائے گی۔ اللہ رب العالمین ایسوں کو اچھی موت نہیں دے گا جو دوسروں کی جائیداد کو ناحق ظلم ناحق طریقے سے ہڑپ کر لیتے ہیں۔ یتیموں کے پیسوں کو ہڑپ کر لینا، یتیموں کی جائیداد کے منہ مار لینا، اللہ کہتا ہے ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ میں غذا نہیں، انما ياكلون في بطونهم نارا، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں، وسيصلون سعيرا، اور بہت جلد وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ وراثت کا معاملہ ہوتا ہے، کتنی جنا گھپلا ہوتے ہیں، بھائی بہنوں کے مال ہڑپ کر لیتے ہیں، بہن بھائی کے مال ہڑپ کر لیتے ہیں، چچا بھتیجے کے مال مار لیتا ہے اور ماموں بھانجے کے مال مار لیتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے خاندانی زندگی میں، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، لوگوں کو ذرا بھی ڈر نہیں، پھر بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں نمازی، پھر بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں تہجد گزار، صدقہ کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، حاجی۔ کیا فائدہ ایسی عبادت کا جبکہ آپ نے اپنے جسم کو حرام پیسوں سے پالا ہے، آپ نے مظلوم مسکین محتاج بیوہ یتیم غریب کمزور پیسوں کے لوگوں کے پیسوں کو آپ نے ہڑپ کر لیا ہے، کیا یہ ظلم نہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ صرف مارنا ہی ظلم نہیں ہے، ظلم یہ بھی ہے کہ نہ کسی کے پیسے کو ہڑپ کر لینا، نہ کسی کی جائیداد کو ہڑپ کر لینا۔ میرے بھائیوں یہ بھی یاد رکھیں کہ جو آدمی جتنا جرم کیا ہے اس کو اتنی ہی سزا دینی چاہیے، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ ماں باپ اپنے بچوں کو سزا دیتے ہیں کسی غلطی کی وجہ سے، اتنی ہی سزا دیں جتنی اس نے غلطی کی ہے۔ اسکول میں مدرسے میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ غلطی کرے تو اس کو اتنی سزا دینی چاہیے جتنی اس نے غلطی کی ہے۔ اگر آپ اس کی غلطی سے بڑھ کر سزا دیتے ہیں تو آپ وہاں پر ظالم ٹھہرائے جائیں گے۔ آج دیکھیے ناحق کیسے کیسے ہم لوگ ظلم کرتے ہیں، کتنے استاد ایسے ہیں جو اپنے بچوں پر دشمنی نکالتے ہیں، حتیٰ کہ ان پر اتنا ظلم کیا جاتا ہے یہاں تک کہ ان کی زندگی بھی برباد کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میں کہنا چاہوں گا ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے خاندان کے لوگ ہیں اپنے دوسرے بھائیوں پر ظلم کرتے ہیں، اور کتنے شوہر ایسے ہیں جو بیوی پر ظلم کرتے ہیں، اور کتنی بیوی اپنے شوہر پر ظلم، کتنے لوگ اپنی بہو پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کے واسطے بچ جائیے، رک جائیے۔ لڑکیوں پر کتنا ظلم ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، کس قدر سسرال میں لڑکی پر ظلم ہوتا ہے، پورے گھر والے مل کر اکیلی ایک عورت پر ظلم کرتے ہیں، ساس بھی، نڑن بھی، شوہر بھی، پورے کے پورے مل کر اس کے خلاف پلاننگ سازش کرتے ہیں، یہاں تک کہ اسے ذلیل اور حقیر بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی عورتوں کی بددعائیں آپ کو چھپ نہیں چھوڑے گی، ایسی لڑکیوں کی بددعائیں، کیونکہ ہم سنتے ہیں معاشرے میں کیا کچھ ظلم ہوتا ہے، غلطی دونوں طرف سے ہوتی ہے، شوہر کی طرف سے بھی غلطی ہوتی ہے اور عورت کی طرف سے غلطی ہوتی ہے۔ ایسی ساری غلطیوں کی وجہ سے اگر مظلوم آہ نکال دے تو یاد رکھو ایسی آہ، ایسی بددعا زندگی برباد ہو کے رہ جائے گی، زندگی کا سکون آپ کھو بیٹھیں گے، کبھی چین کی زندگی، راحت کی زندگی آپ نہیں پا سکتے اگر آپ نے اپنی زندگی میں اس طرح کا ظلم کیا ہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جس جگہ پر بھی آپ ہیں، جہاں بھی آپ ہیں، اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کی ہے، اور آپ نے کسی کے پیسے کو ناحق حاصل کیا ہے، کسی کی جائیداد کو ہڑپ کر لیا ہے، کسی پر آپ نے تہمت لگائی ہے، یہ ساری چیزوں کو سوچ کر آگے بڑھ کر معافی مانگ لے، ورنہ تو انجام تو بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ اور ایسے لوگ جو لوگوں کو ستاتے ہیں، ایسے لوگ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی موت بہت بری موت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ دنیا سے جاتے ہیں تڑپ تڑپ
کر رو کر جاتے ہیں، اس وقت انہیں احساس ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا تھا، اب مجھے اس کا احساس ہے کہ میری غلطی کی سزا اللہ مجھے دنیا میں دے رہا ہے، بیماری کی شکل میں اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔ اس وقت اقرار کرتے ہیں کہ میں نے فلاں کی زندگی کو برباد کی تھی، اللہ اس کے بدلے میری زندگی برباد کر دیا، آج میں اس حالت میں تکلیف میں ہوں تو فلاں کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کتنے لوگ اقرار بھی کرتے ہیں اور کتنے لوگ ظالم لوگ ظلم کر کے آخری انجام کو سکرات پہنچتے ہیں، کلمہ بھی انہیں نصیب نہیں ہوتا مظلوم کی بد دعا کی وجہ سے۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں پوری کوشش کریں کہ میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دوں، میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ایسی دعا کریں۔ اللہ کے نبی سے ہم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من دعوات المظلوم، اللہ مظلوم کی بد دعا سے میں تیرے پناہ میں آتا ہوں، اس لیے کہ جانے انجانے میں ہم سے بھی غلطی ہو گئی ہوگی، اس لیے میں اور آپ اپنی جگہ پر سوچ کر دیکھیں کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی، ہم نے کتنا ظلم کیا اپنے رشتہ داروں پر، اپنے خاص بھائی پر، اپنی خاص بہن پر، اور اپنے اولاد پر بھی ظلم کرنے والے کتنے ہیں، ماں باپ بھی ایسے ہیں، اور کتنے اولاد ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ پر بھی ظلم کیے ہیں، کتنے شوہر بیوی پر، بیوی شوہر پر، کتنی مثالیں موجود ہیں۔ ان ساری چیزوں کو رکھ کر مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا یہ ہے کہ ہم آگے بڑھ کر معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگ لے، ان لوگوں سے بھی معافی مانگے جن لوگوں پر ہم نے ظلم کیا ہے، جنہیں ہم نے ستایا ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے، اللہ جو کہتا ہے کہ فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ہرگز ظالم یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کے ظلم سے غافل ہیں، اگر تم ظلم کرتے جاؤ اللہ اسے چھوڑ دے گا، نہیں، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، بلکہ اللہ تعالیٰ مؤخر کر رہا ہے، ان لوگوں کو مہلت دے رہا ہے اس دن کے لیے جس دن نگاہیں پتھرا جائے گی، آنکھیں رکی کی رکی رہ جائے گی، آدمی اس وقت بے بس لاچار ہو کر رہ جائے گا جب اللہ کی پکڑ آئے گی۔ دعا ہے رب تعالیٰ سے اللہ رب العالمین ہم تمام پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے، ہم سے جانے انجانے میں جو غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے، اللہ انصاف قائم کرنے والا بنائے، اللہ جہاں بھی تکلیفیں ہیں مشقتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں کو مشقتوں کو دور فرمائے، جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ رب العالمین اس ظلم کا خاتمہ فرمائے، اللہ ظالم کو نیست و نابود کرے، اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم مالک برفع برب حلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ معزز بھائیوں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ ایک دن کا روزہ رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھا اور فضیلت بتائی کہ اس سے گزشتہ 1 سال گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے آج 8ویں تاریخ ہے، کل ہفتہ 9ویں تاریخ ہے، 9 تاریخ محرم کل ہے، پھر اتوار کو 10 تاریخ ہے۔ تو اگر آپ 9 10 رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا بندہ ہے وہ 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، اس کی سکت نہیں ہے، ایک روزہ پر بھی اکتفا کر لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض ضعیف روایتیں ہیں، یہ 11 تاریخ کی بھی بات آتی ہے، لیکن افضل اس میں یہ ہے کہ 9 10 رکھا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ایسے میں ایک اور چیز یہ بھی ہے، اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کربلا میں حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تھے، اور بہت سے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ 10 محرم کو حسین شہید کر دیے گئے ہیں، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ حالانکہ یہ روزہ ایسا روزہ ہے جبکہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے بڑی پابندی کرتے تھے، بلکہ فرض تھا یہ روزہ، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے اسے نفل کر دیا گیا۔ مدینے کے بچے بھی ماشاءاللہ سے عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، تو اس کی عظمت اور اس کی فضیلت پہلے سے ہے، اور امام حسین کے قتل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے لوگ نعوذ باللہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، یہ سارے لوگ 10 محرم کو کالے کپڑے پہن کر ماتم کرنا، رونا، رلانا، چلانا، چیخنا، محفلیں جمع کرنا، علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسن حسین رضی اللہ عنہما کی
تعریف کرتے ہوئے اور بہت ساری جھوٹی باتیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں اور اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں. جگہ جگہ پر پانی کے بوتل تقسیم کیے جاتے ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ 10 محرم کو حسین رضی اللہ عنہ تڑپ تڑپ کر جان دیے تھے. ہم لوگوں کو پانی پلاتے ہیں. یاد رکھو یہ سارے ایسے لوگ ہیں نعوذ باللہ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد صرف علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم ہیں. بقیہ جتنے بھی صحابہ ہیں نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں وہ سب مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے. ابو بکر، عمر، عثمان جیسے بڑے بڑے جل قدر صحابہ کو گالی بکنے والے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر بددعا کرنے والے، گالی بکنے والے، ایسے خبیث قسم کے لوگ جو یہودیوں کے پروردہ ہیں، ایسے سارے لوگ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحابہ کو گالی بکنے والے، صحابہ کے خلاف آواز اٹھانے والے، ایسے سارے شریر شیطان قسم کے لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو غلط کارنامے انجام دیتے ہیں. سوشل میڈیا میں نان مسلم دیکھ کر سمجھتے ہیں یہی اسلام ہے. اللہ کے واسطے آپ لوگوں کو بتائیے اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. کبھی نہ اللہ نے اس کا حکم دیا، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا. ارے عجیب بات ہے، شہید کا مرتبہ تو کتنا بلند ہوتا ہے. ان کی زندگی میں جو آزمائش آئی تھی وہ اس لیے آئی تھی کہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن حسین یہ میرے دونوں نواسے جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے. مقام اور عظیمت ملنی تھی. ان کی زندگی میں آزمائش آنی لازمی تھی. ان کی زندگی میں ایک آزمائش آئی تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں وہ مقام عطا فرمائے جو مقام کے نوجوانوں کا سردار کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس چیز کو رکھ کر اتنا بڑا چڑھا کر ان کی شہادت کے تقریباً یوں سمجھو کہ 200-300 سال کے بعد اس طرح کے ماتم محفلیں مجلسیں شروع کی گئی، ورنہ تو اس سے پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھی. حالانکہ شریعت میں یہ حکم ہے کہ کتنا بھی عزیز کیوں نہ ہو، ماں باپ بھی کیوں نہ انتقال ہو جائے، زیادہ سے زیادہ 3 دن تک آپ غم کر سکتے ہیں. 3 دن سے بڑھ کر جائز نہیں ہے. صرف بیوی کو اجازت دی گئی کہ 4 مہینہ 10 دن وہ شوہر کی یاد میں غم کر سکتی ہے، ان کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں دی گئی. تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہمارے علاقے میں نہیں ہیں، لیکن اطراف و اکناف میں آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے بہت تیزی کے ساتھ اس طرح کی ویڈیو اور ریلز انسٹاگرام میں، فیس بک میں، واٹس ایپ کے ذریعے بتا دیے جاتے ہیں اور ہم لوگ بھی فخر کی طرف سے شیئر بھی کرتے ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا. ایسی ساری چیزیں جو بھی آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں، علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ، حسن، حسین جن کے تعلق سے بہت ساری 90% جھوٹ پیش کیے گئے ہیں. اس سے ایسی چیزیں ہیں جو ان کی زندگی میں انہوں نے نہیں کہا، نہیں کیا، ایسی ساری باتیں شیئر کر دی جاتی ہیں. اللہ کے واسطے ایسی چیزیں شیئر کرنے میں احتیاط برتی ہے، ورنہ جھوٹ کا ساتھ دینے والے آپ بھی بن جائیں گے. اس چیز کا خاص لحاظ رکھے. دعا ہے رب تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدے کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح منہج عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ارحم المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.